صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو پچھلی نشست میں آخری زمانے میں پیدا ہونے والے وہ حالات، وہ آزمائشیں اور فتنوں کے ذیل میں شروع ہوئی تھی کہ جس سے متعلق کمال الدین و تمام النعمہ سے، جو کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، وہاں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں ایک حصے کے طور پر پیش کی تھی۔ اس کا بقیہ حصہ اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سوال پر ہماری گفتگو رکی تھی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال پروردگار عالم سے کیا تھا کہ پروردگار تو میری امت کو علی کی ولایت پر جمع کر دے۔ پروردگار عالم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب یہ تھا کہ محمد، میں نے اپنی مخلوق کے بارے میں اس کی خلقت سے بھی پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور جو فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ جاری ہے۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں جسے چاہوں گا ہلاک کروں گا، جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا۔ یہ پروردگار عالم اپنے خود فیصلے کی بنیاد پر کسی کو ہدایت اور کسی کو ہلاکت دیتا ہے۔ یقیناً اس سے انسان کا اختیار سلب نہیں ہو جاتا۔ کوئی یہ اشکال یا اعتراض نہ کرے کہ پھر انسان کے اختیار کی بات کہاں تک رہ جاتی ہے۔ یقیناً انسان کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے اندر ظرف پیدا کرتا ہے، صلاحیت پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرتا ہے، تب پروردگار ہدایت دیا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان خدا کے خلاف ایسے کام اور ایسی سوچ رکھنا شروع کر دے کہ جو خدا اور خدا کے نمائندوں کے خلاف ہو، تو پھر کیسے ایسے شخص کو جو کہ خود اپنے لیے شقاوت خرید رہا ہو پروردگار ہدایت نصیب کرے۔ بس پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد علی کو تمہارا علم دیا جو میری طرف سے انعام ہے، بس جو اس سے محبت کرے گا اس کے بارے میں پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس سے بغض و عداوت رکھے گا اور تمہارے بعد جو اس کی ولایت کا انکار کرے گا اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا، کیونکہ جس نے اس سے بغض رکھا ہے اس نے تم سے بغض رکھا، اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے اس سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور میں نے ان کو یہ فضیلت دی ہے اور ان کے صلب سے 11 ہدایت کرنے والے پیدا کروں گا۔ یہ روایت اس انداز سے بھی کہ جو رسول کے بعد آنے والے وہ 12 جانشین کہ جن کے اول کا اعلان نام کے ساتھ فرما دیا گیا، اور اس کے بعد آنے والے 11 جانشین پیغمبر کہ جن کا تذکرہ اس روایت کے اندر مولا کائنات کے صلب سے جو آنے والے ہیں ان ہدایت کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا گیا، اور وہ سب تمہاری اور بطول کی ذریت سے ہوں گے۔ یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ کسی اور نسل یا نسب سے نہیں بلکہ شہزادی کونین اور مولا کائنات کی نسل سے ہیں۔ ان میں سے جو آخری ہوگا اس کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، اور وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ان کے ذریعے سے میں لوگوں کو ہلاکت سے نجات دوں گا۔ یعنی اب ہمارے اصل موضوع کے مطابق جو جملے جو حالات ہم ذکر کرنا چاہتے تھے یہاں سے وہ بات کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آخری وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے عدل و انصاف بھی زمانے میں قائم ہونا ہے، جس سے ظلم و جور کا خاتمہ بھی ہونا ہے، انہی کے ذریعے سے لوگوں کو ہلاکت سے نجات بھی ملے گی، گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کے راستے بھی نصیب ہوں گے، انہی کے وسیلے سے اندھے پن سے رہائی بھی دوں گا، انہی کے سبب سے مریض کو شفا بھی دوں گا۔ تو جہاں زمانہ اگر اپنے زمانے کی حجت سے غافل ہو بھی جائے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو اپنی ضرورتوں اور دعاؤں کے لیے اور اپنی حاجتوں کے لیے اور اپنی مشکلات کے لیے
سوائے حجت خدا کی کسی اور کے دروازے پر اپنا سر نہیں ٹیکنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں نے عرض کی معبود یہ کب ہوگا؟ وہی پروردگار آتی ہے یہ اس وقت ہوگا۔ اب یہ علامتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے اس سے پہلے ہونے والے حالات۔ فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت کا دور ہوگا۔ میں بہت زیادہ تشریح آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علم کی قدر نہ ہو ایسے حالات کو کہا جا سکتا ہے کہ علم اٹھ گیا۔ جہاں عالم کی قدر نہ ہو کہا جا سکتا ہے کہ علم کی قدر اٹھ گئی۔ جہاں علم سے منسوب چاہے وہ کتاب ہو چاہے وہ کوئی اور ذریعہ علم ہو، اگر ان تمام ذرائع کی حیثیت انسان کی نظر میں ختم ہو جائے تو کم سے کم آج کے زمانے میں عرف کے اعتبار سے ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب کو، کوئی قرآن کو، کوئی ہدایت کی چیز کو، کوئی علم سے منسوب چیز کو اگر اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے تو اس کا ایک واضح اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اس کی نظر میں علم کی ہی کوئی قدر اور حیثیت نہیں رہ گئی۔ بس معاشرے سے اگر علم اٹھ جائے، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے بعد معاشرہ کیسی ابتری کی طرف جائے گا یہ تو پروردگار جانتا ہے، لیکن ظہور امام سے پہلے یہ حالات بھی ہونے ہیں۔ جہالت کا دور ہوگا، جہاں علم اٹھ جائے تو وہاں جہالت ویسے ہی ڈیرے ڈال دیا کرتی ہے۔ زبانی جمع خرچ زیادہ ہوگا اور عمل بہت کم نظر آئے گا۔ جہاں انسان کہنے والے بہت ہوں، ہر موضوع پر جاننے اور نہ جاننے والا، اپنی باتیں کہنے کا شوقین نظر آئے تو اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان بولنے کا رسا ہے، بولنے کا پیاسا ہے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے وہ حق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اگر انسان کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو اس سے پہلے انسان کو محسوس یہ کرنا چاہیے کہ اس بات کو جو کہنے جا رہا ہے کم سے کم جانتا ہو، صحیح طریقے سے علم رکھتا ہو، اس کے بعد کسی دوسرے تک وہ پیغام پہنچانے کی بات کرے۔ اور جب علم انسان رکھتا ہے تو عمل پہلی ذمہ داری بنتی ہے، بغیر عمل کے دوسروں تک اسی طرح سے زبانی جمع خرچی کہلائے گا کہ جب انسان ایسی باتیں کرنا شروع کر دے۔ اگلی صفت کا تذکرہ بھی اسی سے متعلق لگتا ہے کہ عمل کم ہے، کہنے والے زیادہ ہیں۔ قتل اور خونریزی بڑھتی چلی جائے گی، اس کا بازار گرم نظر آئے گا۔ ہدایت کرنے والے فقہا کی تعداد کم ہو جائے گی، خیانت کار اور گمراہ علماء کی کثرت ہوگی۔ عجیب کیفیت ہوگی کہ جب زمانہ ایسا ہو جائے کہ جہاں علم رکھنے والا، فقاہت رکھنے والا، فقاہت اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے سمجھ کو کہتے ہیں، فہم کو کہتے ہیں، بصیرت کو کہتے ہیں۔ ایک انسان فہم اور علم رکھنے کے باوجود، اس چیز کو سمجھنے کے باوجود بھی اگر اپنے علم پر عمل کرتا نہ نظر آئے، اس فقاہت پر عمل نہ کرتا نظر آئے، ایسے انسانوں کو سوائے جہالت اور سوائے خیانت کے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ وہ زمانہ ایسا ہے کہ جس کے بعد ظہور ہونے والا ہے۔ فرمایا ہدایت کرنے والے فقہا کم اور خیانت کار علماء زیادہ نظر آئیں گے۔ ہر طرف شعراء نظر آئیں گے، قبروں کو مسجد بنا لیا جائے گا، قرآن کو بہت سجا دیا جائے گا، مساجد کو زینت دی جائے گی، ظلم اور فساد عام ہو جائے گا، برائی پھیل جائے گی۔ اب یہ تمام عمومی چیزیں بیان کی گئی ہیں، یقیناً آگے جا کر چند روایتیں اور خصوص طور پر ان تمام چیزوں کی وضاحت بھی بیان کریں گی کہ کیسے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ جملے بھی ایسے ہیں کہ جس کے ذیل میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ بس فقط روایت آج کی حد تک مکمل کر دوں کہ جب برائی پھیل جائے اور پھر فرمایا گیا کہ آپ کی امت برائیوں کا حکم دے گی اور نیکیوں سے روکے گی۔ اللہ کے رسول کی امت کی یہ صفت بیان کی گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف کرنے والی امت خیر امت، نہیں عن المنکر کرنے والی امت خیر امت۔ جبکہ اس امت کے اوپر ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ اس قدر اپنے آپ کو گرا دے گی کہ بجائے اچھائی کا حکم دینے کے برائی کا حکم دینے والی بن جائے، اور بجائے برائی سے روکنے کے اچھائی روکنے والی بن جائے۔ مرد مرد پر اکتفا کریں گے، عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی، مالدار کافر ہو جائیں گے، ان کے دوست بدکار ہوں گے،
ان کے مددگار ظالم ہوں گے۔ صاحبان حل و عقد، یہ ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے اثر و رسوخ رکھنے والے، معاشرے کے ایسے افراد، ایسے بزرگان، یعنی عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کروں تو وہ معاشرے کے ایسے صالح اور بزرگ افراد کہ جو معاشرے کے مسائل کو دیکھا کرتے تھے، جو معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جو معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے تھے، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسے حل کیا کرتے تھے۔ معاشرے کی ابتری یہ ہوگی کہ معاشرے کے ایسے افراد جسے صاحبان حل و عقد کہا جاتا ہے وہ فاسق ہو جائیں۔ اس وقت 3 سورج گہن ہوں گے، ایک مشرق سے، دوسرا مغرب سے، تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور بصرہ میں آپ کی ذریت سے ایک شخص کے ہاتھوں خود بصرہ برباد ہو جائے گا، جس کے ساتھ ذنوج ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹے حسین کی نسل سے ایک شخص خروج کرے گا، سجستان سے دجال خروج کرے گا اور سفیانی خروج کرے گا۔ بس یہ وہ علامتیں تھیں کہ جو اللہ کے رسول کو معراج کی شب میں پروردگار عالم نے بتا کر یہ پیغام دے دیا کہ آنے والا دور کیسا اور کتنا خطرناک اور کیسے آزمائشوں والا ہونے والا ہے۔ یقیناً جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خدا جانتا ہے کہ کب اپنے ولی کو، اپنی حجت کو وہ اذن ظہور عطا کرے گا، لیکن زمانے کی برائیاں اور سختیاں کہ جن کو روایات کے اندر اور خود اس روایت کے اندر بھی جس انداز سے بیان کیا گیا، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ایک مومن کی توجہ بہرحال ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسے حالات پیدا ہوتے نظر آئیں یا ایسے حالات اگر اپنے فیوچر کے اندر انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے تو ان سے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی انتظام بہرحال ضرور کرے۔ اور یقیناً روایات میں، احادیث معصومین میں ان کا حل اور ان کا بچاؤ کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔